کیونکہ انہوں نے ویزے اپلائی کیے ہوتے ہیں، وہ نہیں آ رہے ہوتے، کچھ نوکری کا مسئلہ بن جاتا ہے، وہ بند ہوتی ہے، کچھ بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہوتے، تو اس کے لیے تیر بہدف میں ان کی قبر پہ گئی، میں نے پڑھ کے ان کی روح میرے ساتھ باتیں کرنے لگ گئیں اور کہا نرگس بچوں کا کیا حال ہے، آپ کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا سانپ کی صورت میں ہوتے ہیں، ہاں سانپ کی صورت میں اس وقت آتے ہیں جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں جنات، اور آپ کو بتاؤں کہ کس طرح روح کو ثواب بھیجنا ہے، تو یہ بھی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا و الہ کل شیء الہ واحدہ، لا الہ الا انت المیسر بکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر، یا حی یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجنوں، بیلیوں، بیٹے بیٹیوں، بچے بچیوں، دوستوں اور پیارے میرے تمام ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دیسی سلام، السلام علیکم، اس طرح نہیں، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک رکھے اور سب کو مبارکباد ہو ربیع الاول کی، کہ میرے نبی کا بہترین پیار محبت یہی ہے کہ آپ جتنا درود پاک پڑھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہماری زبانیں درود پاک سے تر رہیں۔ کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں اور اہتمام کر رہے ہوں گے 12 ربیع الاول کا، کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان میں اللہ نے ایک نور، رحمت، برکت اور اپنے پیارے حبیب کو بھیجا، لائے، اور یہ دنیا نور و نور ہو گئی۔ تو اس لیے میں نے کہا میں اپنے تمام دوستوں کو بتاؤں کہ اس مہینے میں سب سے بہترین کیا، میں اپنا عمل بتاتی ہوں۔ میں جب صبح کی نماز پڑھ لیتی ہوں تو اس کے بعد میں پڑھتی ہوں اشراق، تھوڑا سا ٹھہر کے 7 بجے۔ اشراق پڑھنے کے بعد میں درود پاک کی تسبیح کرتی ہوں اور ڈیلی تقریباً 10,000 درود پاک پڑھ لیتی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اس کے بعد میں کیا کرتی ہوں کہ 4 نفل اشراق کے پڑھ کے پھر 4 نفل میں پڑھتی ہوں آپ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واسطے اللہ کے ان کی روح کو ثواب بھیجنے کے لیے، تو تمام ارواح کو بھی اس کا ثواب بھیجتی ہوں۔ تو انشاءاللہ ابھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں تھوڑی دیر میں اس کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں کہ کس طرح روح کو ثواب بھیجنا ہے۔ تو یہ بھی سب سے بڑا وظیفہ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ساری ہماری نیکیاں جمع ہوتی رہتی ہیں آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو ثواب بھیجنے کے لیے۔ میں آپ کو ایک ایسا واقعہ شیئر کرتی ہوں، اور یہ حقیقت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں جو بھی بات کرتی ہوں حقیقت ہوتی ہے۔ پہلے کچھ بچوں نے کہا تھا کہ جو میں نے واقعہ جنات والا بتایا تھا دادا حضور کا، کہ جنات سانپ کی صورت میں ہوتے ہیں، ہاں سانپ کی صورت میں اس وقت آتے ہیں جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں جنات، اور سانپ کی صورت میں آ جاتے ہیں، تو پھر ان کی جو ہے اس جہان سے رحلت ہوتی ہے۔ یہ وہ جنات آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی پاک گزر رہے تھے کہیں سے، انہوں نے دیکھا کہ ایک سفید سانپ لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، اور تھوڑی دیر بعد وہ ساکت ہو گیا۔ آپ غور سے وہاں اسے دیکھنے گئے تو بڑی خوشبو آ رہی تھی، آپ نے اپنا صافہ مبارک اتار کر ان پر ڈال دیا۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اس طرح ایک سانپ لوٹ پوٹ ہو کے اس جہان سے چلا گیا۔ آپ نے فرمایا یہ وہ جن تھا جو مسجد جن میں قرآن پاک پڑھنے آتا تھا، کیونکہ میرے نبی آپ مدینے جائیں تو وہاں مسجد جن ہے اور وہاں جنات قرآن پاک پڑھنے آتے تھے۔ وہ میں نے اس بات کو کلیئر کیا کہ کسی نے اس بات پہ اعتراض کیا تھا۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو اصال ثواب بھیجنے کے لیے، بعض لوگ کہتے ہیں جی یا کیوں کہتے ہیں کہ یا نبی یا رسول اللہ، کہ آپ ایسے کیوں کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ میں میلاد پڑھ رہی تھی، ایک خاتون نے کہا کہ آپ یا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا بات سنیں، میرے نبی، میرے ماں باپ اولاد سب قربان، کیونکہ اللہ نے جس کو اپنا حبیب کہا ہے، یاسین کہا ہے، طٰہٰ کہا ہے، مدثر کہا ہے، مزمل کہا ہے اور رحمت للعالمین کہا ہے، تو اس نبی کے لیے یا کہنا، میں تو کہوں گی بھی آپ جتنا بھی کر سکتے ہیں کریں یا نہ کریں۔ ایک مرتبہ میرے شوہر کو پتہ تھا مجھے قبروں سے نظر آتا ہے، اللہ کی قسم یہ بات سچی ہے، اور میرا کعبہ کی طرف منہ ہے اور میں حقیقت بتا رہی ہوں کہ اپنی والدہ کی قبر پہ لے گئے، وہ میرے پیدا ہونے سے پہلے 18 سال پہلے فوت ہو گئی تھی، اور جب میں ان کی قبر پہ گئی میں نے پڑھ کے ان کی روح میرے ساتھ باتیں کرنے لگ گئیں اور کہا نرگس بچوں کا کیا حال ہے، آپ کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا آنٹی یہ بتائیں آپ اتنی تنگی میں کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جو میرے والدین تھے، میرے بہنیں نہیں تھیں، بھائی تھے، کیونکہ ان کی بہنیں تھی ہی نہیں، رشتہ دار تھے، وہ اصال ثواب کو نہیں مانتے تھے، اور ہمارا جو سسٹم ہے، جو ہمارا عبادتیں ہیں، ریاستیں ہیں، وہ میزان پہ تلیں گی پھر کھلیں گی، اور ہمیں ابھی یہاں ضرورت ہے ہمارے لیے کوئی اہتمام کرے، اور بہت سے لوگوں کا اتنا اچھا اہتمام ہوتا تھا، وہ خوش ہو کے۔ میں نے کہا کیا خالہ یہاں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بیٹا، وہ جو سامنے ڈھابا بنا ہوا ہے وہاں پہ ہمیں دال ملتی ہے، روٹی ملتی ہے، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا لنگر ہوتا ہے۔ اور اس بات کو سوچ کے میں حیران ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی فاتحہ درود نہیں پڑھنا چاہیے، ارے سب کچھ تو یہی ہے جو ہمارے ساتھ جائے گا، نامہ اعمال میں جائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق دے، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری میں رکھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ان پر درود و سلام بھیجتے رہیں۔ ہاں جی، میں آپ کو ایک وظیفہ بتانا چاہتی ہوں، جو آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جس مسئلے کے لیے بھی وہ وظیفہ شروع کریں گے، انشاءاللہ اس کی بہت بڑی برکت و خیر ہوگی۔ بعض اوقات ہمارے کام رکے ہوتے ہیں، اور وہ کام ہمیں لگتا نہیں ہے کہ اتنے رکے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کے انہوں نے ویزے اپلائی کیے ہوتے ہیں، وہ نہیں آ رہے ہوتے، کچھ نوکری کا مسئلہ بن جاتا ہے، وہ بند ہوتی ہے، کچھ بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہوتے، تو اس کے لیے تیر بہدف نسخہ ہے۔ 101 مرتبہ آپ پڑھیں، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ یہ سورۃ یاسین میں بھی ہے، اور پہلے پارے کے دوسرے پاؤ کے بعد 113 نمبر آیت کے درمیان ہے۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ تو جس کام کو کہہ دے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور اس میں تصور رکھیں جب آپ پڑھ رہے ہوں نا عربی میں، تو اللہ سے کہیں کہ اے اللہ تو میرا یہ کام کر دے، اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، آپ یہ میرا کام کر دیجئے میرے مالک، اللہ میں بہت بے بس ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہی پڑھتے رہیں اللہ کے حکم سے۔ شرط یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کام اللہ تعالیٰ نے بہترین اور بہت جلد کر دینا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے اماں کی۔ میری والدہ کہتی تھیں
کہ تیرے حکم بن برگ جنبش نہ کھا، جگہ سے کہیں ہل کے ذرہ نہ جا۔ تو اس لیے یہ مناجات ایسی ہے، مجھے بچپن میں سوچتی تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر واقعی پتہ نہیں ہل سکتا، اور اللہ کے حکم سے ہی ہر کام ہونا ہوتا ہے جب ہم اللہ سے۔ ایک اور بات بتاؤں کہ میں روتی بہت ہوں دعا مانگتے ہوئے، اور آپ نے بھی جب اللہ سے منوانا ہونا میری طرح بدتمیز بچہ بن جایا کریں۔ جو بچے زیادہ روتے ہیں ماں ان کو جلدی جلدی دودھ پلاتی ہے، تو اللہ نے بھی کہا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں۔ اللہ قبول فرمائے۔